جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان کریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور ناظرین اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں مختلف سیلیبریٹیز سے، مختلف سوشل ورکرز، سوشل پرسنالٹیز، پولیٹیکل پرسنالٹیز سے. آج ہمارے سیگمنٹ میں جو دو شخصیات موجود ہیں ان کا تعلق ہمارے اپنے ہی چینل سے ہے. سحری ٹرانسمیشن نور سحر اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں سحری ٹرانسمیشن کے جو دو میزبان ہیں ان کو ہم نے سوچا کہ آج اپنے پروگرام میں بلائیں اور ان سے آپ کی ملاقات کروائیں. سحری پہ تو آپ کی ملاقات ہوتی ہے، لیکن کیوں نہ ان سے ویسے بات کی جائے اور ان سے جانیں کہ ان کی کیا پریفرنسز ہوتی ہیں رمضان میں، کیا مصروفیات ہوتی ہیں. تو ہمارے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں فیصل علی بلوچ صاحب. السلام علیکم فیصل صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. تھینک یو، تشریف لائیں. اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری ہوسٹ نور سحر کی ہوسٹ، اس کے علاوہ ایکٹریس بھی ہیں، مختلف دیگر اسکرین پر کام کر رہی ہیں، سونیا آصف. السلام علیکم. خیریت سے ہیں آپ سونیا؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہے، اللہ کا کرم، میں ٹھیک ہوں، فرسٹ کلاس. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. تھینک یو سو مچ. ویلکم ویلکم. ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسلامی اسکالر ہیں مفتی وسیم بندگی صاحب. السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس ہیں، اللہ کا کرم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ ہیں خوش لہن قاری ہیں، ثنا خواں ہیں، نعت خواں ہیں، حافظ ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فیصل چشتی صاحب. السلام علیکم. خیریت سے آپ؟ فرسٹ کلاس ہیں. ناظرین اب کچھ گفتگو کرتے ہیں ان سے. فیصل صاحب کیسے گزر رہے ہیں رمضان؟ آپ کی تو مصروفیات سحری میں بہت رہتی ہیں. بہت زیادہ. سحری میں تو کہنا ہوتا ہے کہ 2 بجے سے شروع ہوگی مصروفیات، لیکن افطار کے ساتھ ہی افطار کے ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہیں، اور دن کے اندر دوسرے کام ہوتے ہیں سارے. تو بے انتہا. دن میں کیا کام کرتے ہیں آپ؟ دن میں ہمارا ایک ادارہ بھی ہے آواز خلق فاؤنڈیشن، تو اس کے حوالے سے بھی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں اور پھر سیاسی ایکٹیویٹیز اپنی جگہ ہیں. سیاسی ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہوتے ہیں. آج کل پاکستان مسلم لیگ ٹائم کیسے نکال لیتے اتنی ساری چیزوں میں؟ آپ ٹی وی کا بھی ٹائم نکال لیا آپ نے؟ ٹی وی کا بھی ٹائم نکال لیا، پھر کالمز بھی لکھتا ہوں. کالمز بھی لکھتے ہیں آپ؟ تو بہت آپ ہی لکھتے ہیں یا دوسرے لوگوں کو لکھوا کے پیسے دے دیتے ہیں؟ میں ہی لکھتا ہوں. آج کل جیسا ہو رہا ہے نا، آج کل ویسے ایسا ہوتا ہے، لیکن میں خود لکھتا ہوں. ہاں، کیونکہ اصل میں اسکرین پہ تو آپ کو خود ہی آنا پڑے گا، وہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی کالم کا پتہ نہیں چلتا، لیکن کالم میں پتہ نہیں چلے گا. ابھی آپ موضوع دے دیں اور پھر مجھ سے 15 منٹ بعد کالم لے لیں. اچھا، کوئی مشین رکھی ہوئی ہے آپ نے؟ یہ رہی مشین، اللہ کی دی ہوئی. اچھا اچھا اچھا. باقاعدہ تحریر کرتے ہیں ماشاء اللہ. کن موضوعات پہ لکھتے ہیں؟ مختلف موضوعات. زیادہ تر میں سیاست اور کراچی میرا مین موضوع. تو سیاست تو آپ خود تعلق رکھتے ہیں، تو پھر آپ مگر میں سیاست سے مطمئن نہیں ہوں نا، جس طرح کی سیاست ہے. لیکن سر اگر آپ خود کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ ایک منصفانہ رائے کیسے دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں. کیسے سر؟ آپ نیوٹرل اپنی پارٹی کی برائی کریں گے؟ ہمارا بالکل کر سکتے ہیں. ہم اگر نظریے پر ایک جگہ فوکس ہیں کہ نظریہ پاکستان جو بیسک نظریہ ہے، اگر ہم اس نظریے سے اگینسٹ اپنی پارٹی کو دیکھ رہے ہیں یا اس کے جو لوگ ہیں یا ورکر. ابھی کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں؟ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل. پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سے. ماشاء اللہ. پگارا صاحب کی پارٹی سے. ٹھیک ہے. تو آپ سمجھتے ہیں صحیح؟ کراچی میں تو کراچی میں بالکل بھی، یعنی آپ ورکرز بھی بہت ہیں، مینجمنٹ نہیں ہے کراچی کے. مینجمنٹ نہیں. سردار رحیم صاحب چیزیں سردار رحیم صاحب جنرل سیکریٹری ہیں سندھ کے، اور میں جوائنٹ سیکریٹری ہوں سندھ میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جوائنٹ سیکریٹری ہیں آپ؟ اچھا. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں فنکشنل لیگ کراچی میں مضبوط ہو سکتی ہے؟ اگر یہ کرنا چاہتے تو مضبوط کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے جس طریقے سے اس کو مضبوط کرنا چاہیے مینجمنٹ. سندھ میں زیادہ مضبوط ہے، کراچی میں اتنی؟ سندھ میں زیادہ مضبوط ہے. سندھ میں کیونکہ وہ ایک فیوڈل سسٹم ہے، اور پھر ان کے وہ اثر و رسوخ الیکٹیبلز کے ساری چیزیں اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے سندھ میں وہ ہے. چلیں ٹھیک ہے. سونیا آپ کیا حال ہے؟ کیسی خیریت سے؟ الحمدللہ. کیسے چل رہے ہیں رمضان؟ کوائٹ ہیکٹک. اچھا. تو آپ یہ صبح تک جب جاگ رہی ہوتی ہیں تو دن بھر تو پورا سوتی رہتی ہوں گی آپ؟ نہیں تو گھر بھی تو دیکھنا ہے. گھر پہ بچے ہیں میرے الحمدللہ. میرے اچھا ماشاء اللہ. گھر کے سارے کام جو ہوتے ہیں. بچے ہیں آپ ماشاء اللہ شادی شدہ؟ الحمدللہ. آئی ہیو ٹو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں ایک یہ دوسری دفعہ میرے ساتھ ہوا ہے. ایک شیف نورین نے بتا دیا مجھے، میں تو پریشان ہو گیا. اور آج سونیا نے بتایا. آپ تو لگتی نہیں کہیں سے کہ آپ شادی شدہ ہیں. آئی ایم بلیسڈ نا. اللہ تعالیٰ لگتی ہے، کرم نوازی کی لگتی ہے، پر الحمدللہ کہ میرے تو بچے ہیں ماشاء اللہ. اچھا. تو گھر پہ بچوں کو کون کام والی دیکھتی ہے؟ نہیں کام والی نہیں دیکھتی، میری ماما ہوتی ہیں گھر پر. کام والی تو میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گی. میری ماما ہوتی ہیں، وہ اپنی دادی ان کے پاس چلے جاتے ہیں، تو وہ ہو جاتا ہے. بچے اپنی دادی کے پاس زیادہ شوق سے رہتے ہیں یا نانی کے پاس؟ نہیں گھر پر ہی ہوتے ہیں زیادہ. یہ تو کیونکہ اسکولنگ ہے تو وہ ڈیلی تو وہاں نہیں جا سکتے، وہ الگ رہتی ہیں، میں سیپریٹ ہوں، تو یہ وجہ ہے. اچھا 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 اچھا. تو مطلب رمضان میں مینج کیسے کر رہی ہیں آپ؟ یعنی پوری رات 1-2 بجے سے لے کے اور پھر صبح تک، پھر
پوسٹ وغیرہ سوشل میڈیا دیکھنا, تو آپ کو سوتے سوتے میرے خیال میں 7-8 بج جاتے ہوں گے. 7-8 نہیں بج جاتے بلکہ 10 بج جاتے ہیں. 10 بجے کے بعد سوتی ہوں. پھر بچوں کو اسکول بھیج کے سکون سے سوتی ہیں؟ جی بالکل, کیونکہ اسکولنگ ہے ان کے بچوں کے ایگزامس چل رہے ہیں, تو ان کو اسکول بھیج کر پھر سوتے سوتے 10 بج جاتے ہیں. اچھا, یہ ہے. پھر اس کے بعد رات میں 10 بجے اٹھتی ہیں؟ نہیں 10 بجے نہیں اٹھتی, 2 بجے اٹھتی ہوں. بچوں کے اسکول آنے کے ٹائم پر میں اٹھ جاتی ہوں. 10 بجے تو یہ لوگ مجھے پک بھی کروا لیتے ہیں. 10 بجے پک کروا لیتے ہیں. اچھا, افطار تک اٹھ جاتی ہیں مطلب؟ نہیں, آپ کیوں مجھے اتنا سلا رہے ہیں؟ ابھی بالکل نیند پوری نہیں ہو رہی ہے. 2 بجے میں اٹھ جاتی ہوں, کیونکہ 2 بچے آ جاتے ہیں بچے اسکول سے, تو اس سے پہلے جو مجھے اٹھنا ہوتا ہے, کھانا بنانا ہوتا ہے. بچوں کے لیے چھوٹے ہیں, وہ تو روزہ بھی نہیں رکھتے. واقعی بناتی ہیں, لگ نہیں رہا ان کو دیکھ کے. مجھے دیکھ کے کسی کو بھی نہیں لگتا کہ میں گھر کے کام کرتی ہوں. بلکہ انہوں نے ایک دن کہا کہ میں مسالہ پیستی ہوں سل پر, شامی کباب کا. میری وائف نے سنا, وہ کہنے لگی کہ اس کے اتنے بڑے بڑے ناخن ہیں, کیسے پیستی ہوگی؟ ہو نہیں سکتا نا, آپ پکڑی گئی ہوگی بات. میں آپ کو لائیو آ کر بنانا, کھانا بنا کر پھر کھاتے ہوئے میں نے کچن میں تو دیکھا ہے آپ کو, بلکہ ہم نے کچن میں تھوڑا جلدی کر لیا. اگر تھوڑا ہم لیٹ کرتے کچن سیگمنٹ تو سونیا کچن میں, ہاں یہ کافی ایکٹیو نظر آتی ہے کچن میں. مجھے لگتا ہے کہ کھانا بنانا سب کو آنا چاہیے, چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت, کیونکہ یہ بیسک نیڈ ہے. کھانا بنانا تو سب کو آنا چاہیے, ہے نا, بالکل. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو آپ کے ہسبینڈ کھانا بناتے ہیں گھر میں؟ نہیں, وہ کچھ نہیں بناتے. بناتے ہیں. نہیں, وہ کچھ نہیں بناتے. وہ ایون ان کو چائے بھی نہیں بنانی آتی. چائے بھی نہیں بنانی آتی؟ نہیں, ہو سکتا ہے آپ کے سامنے نہ بناتے ہو. جب اپنے دوستوں کی گیدرنگ میں جاتے ہیں تو پورا دیکھ پکا رہے ہو. آ جاؤ نا, کھانا بنا کے رکھ کے آ جاؤ کہ بچوں کو کھانا کھلا دے گا, دے دے گا. نہیں, بزی ہوتے ہیں, اپنے فون میں لگے رہتے ہیں. نہیں, وہ تھوڑے سے اس معاملے فون میں لگے رہتے ہیں. وہ الگ بزی ہیں, آپ الگ بزی, تھوڑا مسئلے کی بات ہے. نہیں, اس طرح کیسے گھر چلے؟ ان کی بھی لائف ہے, میں تو یہاں پر تو وہ کچھ تو کریں گے نا. ہاں, یہ بھی ان کو اپنی آزادی دی ہوئی ہے کہ جتنی دیر آپ یہاں پہ ہیں وہ فون کے ذریعے جو چاہے فون پہ ایسا کچھ نہیں کرتے. میرا مطلب ہے آفس کے کام ہوتے ہیں انسان کے, اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں. یہ اتنی آزادی تو کم از کم دینی چاہیے. انہوں نے آپ کو اتنی آزادی دی ہوئی ہے. نہیں, یہ ہم دونوں میاں بیوی, انہوں نے مجھے آزادی دی ہوئی ہے اپنی زندگی میں. جو کام ہے میں نے ان کو دی ہوئی, ایسا کچھ نہیں. ماشاءاللہ, یہ تو بہت اچھی بات ہے. دیکھیں فیصل صاحب, یہ اسی طرح ہونا چاہیے, تب زندگی اچھی گزرتی ہے. مجھے کوکنگ بھی آتی ہے, سب کچھ آتا ہے, اور میری گھر کے آپ کر لیا کریں کوکنگ, کیا مسئلہ ہے؟ میں سوچ رہا ہوں آج کروں, ہے نا. میری جو وائف ہے آپ مجھے پہلے بولنے کا موقع نہیں دے رہے, آپ وہاں پہ بھی بھیج دیں. آپ اچھا کام کر رہے ہیں. نہیں, وہ آپ خود ہی نہیں بولتے ہیں. نہیں بولے, تھوڑا کم بولتے. پہلے والے جو ہوسٹ تھے ان کے ساتھ بھی آپ کو یہ شکایت تھی, فیصل کے ساتھ مجھے تو کوئی شکایت نہیں. میں کتنا زیادہ بولنے دیتا ہوں, بولتے کم تھے. سارا آپ کو بولنے دیتی ہیں کچن میں, آپ کے خیال میں کیا خیال ہے؟ صحیح ہے, چلیں اس کو بھی تھوڑا سا موقع مل جانا چاہیے. ہاں, سارا بھی تو مستقل, سارا فرحان جو ہے وہ ٹوٹل کچن میں ساری چیزیں جب بتا رہی ہوتی ہے تو آپ کو موقع ہی نہیں ملتا بولنے کا. اسپانسرز کا تو بتانا ہے نا, وہ تو سارا اس کا, یہ تو وہ تو بتائے گی نا. وہاں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہوسٹ وہ ہیں اور آپ شیف. ایسا لگ رہا ہوتا ہے, اس کو شوق ہے بولنے کا, میں موقع دے دیتی ہوں, یہ مجھے موقع نہیں. کل کے پروگرام میں بتائیے سب سے زیادہ کس کو بولنے کا موقع ملا؟ نہیں, آپ بہت نہیں, مجھے چھیننا پڑتا ہے یہ موقع, یہ نہیں دیتے موقع. اگر آپ میرے ساتھ موجود ہوں تو میرے خیال میں سوائے سلام جو آپ کے, آپ کو کچھ موقع ہی نہ ملتا. اسی لیے میں آئی نہیں. آپ کو اچھے کو ہوسٹ ملے ہوئے ہیں جو آپ کو موقع دیتے ہیں, جو آپ کو باقاعدہ کہتے ہیں کہ چلیں اب آپ بریک لے لیں, چلیں آپ اوپن کر لیں, چلیں آپ تمام ساری باتیں کرتے ہیں. بلکہ آپ خود کہتی ہیں کہ فیصل صاحب کیا خیال ہے, آپ ان سے سوال کر لیں. وہ بات کو نہیں پتا نا, انہوں نے مجھے پہلے سے پٹیاں پڑھائی ہوتی ہے, سچ بتائیں, پہلے سے لکھ کے دیا ہوا ہوتا ہے. میرا بات دیکھیں, کل نا وہاں سے آ رہا ہے کہ یہ سوال پوچھنا ہے, سن میں بھی رہا ہوں, سن یہ بھی نہیں ہے, میرے سے پوچھنے, لیکن آپ نے پک کر لیا, یہ پک کر لیتی ہیں فوراً. میں بولوں گی, میں بول لو بھائی اب کیا کہوں. صحیح بات ہے, مجبوری آپ کہتے ہیں, چلو خیر کوئی بات. خواتین کو یہ غلط ہو رہا ہے, خواتین کو چانس دینا چاہیے نا میرے خیال میں. ہاں, ہم کہتے ہیں لیڈیز فرسٹ, لیڈیز فرسٹ. ہاں, تو اس لیے آپ چانس دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے. یہ چانس نہیں دیتے, مجھے چھیننا پڑتا ہے. اچھا جی بالکل. نہیں تو آپ چھینا کریں. ہماری لڑائی اسی بات پر ہوتی ہے کہ آپ مجھے ایک ٹائم نہیں دیتے, آپ سارا بول جاتے ہیں, ان کو چپ کروانا پڑتا ہے. کتنا زیادہ میں نہیں دیتا ہوں, آپ بتائیں. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں مجھے پتہ ہی نہیں, سارا ایئر ٹائم ہی آپ نے ان کو دیا ہوا ہے. دیکھ لیں آپ, یہ تو آپ نا انصافی کر رہے ہیں. بلند صاحب کہہ رہے ہیں. چلیں آپ سے بھی مزید گفتگو ہوگی. مفتی وسیم بندگی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب کچھ مجھے بتائیے گا, آج کل ہمارے جس طرح ملک میں مہنگائی ہے اور ہم ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں, فدیہ ایک چیز ہوتی ہے, اگر روزے کوئی شخص نہ رکھ سکے تو فدیہ ادا کر دے. عذر کوئی ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دینا چاہیے, کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا, جلدی ٹوٹ گیا, یا روزہ نہیں رکھ پائے, یا اور کچھ ہو گیا, اس صورت میں اگر فدیہ دیں تو کیا فدیہ بنتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ فدیہ کون شخص دے سکتا ہے, کیونکہ ہر ایک شخص کے لیے فدیے کی اجازت نہیں ہے.
ایسا مریض، ایسا بیمار شخص جو کہ اپنی بیماری یا عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا اور بعد میں بھی رمضان گزرنے کے بعد بھی کبھی بھی نہیں رکھ سکتا ہے، یعنی اس کا عذر ایسا ہے، اس کی بیماری یعنی دائمی مرض میں مبتلا ہے، شوگر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے ایسے لوگ ہیں جو نہیں رکھ سکتے، ہاں جی، کبھی بھی اگر نہیں رکھ سکتا تو وہ شخص فدیہ دے گا۔ بصورت دیگر اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کسی عام عذر کی وجہ سے نہ رکھ سکا اور بعد میں صحت یاب ہو گیا تو وہ فدیہ نہیں دے گا، وہ اپنے روزے کی قضا کرے گا۔ سفر والے بھی فدیہ نہیں دے سکتے؟ جی، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اچھا، اب جو فدیہ دینا ہے، ایک روزے کا فدیہ جو ہوتا ہے یہ انہی اشخاص کے لیے جن کو اجازت ہے فدیہ دینے کی، ایک صدقہ فطر کے برابر ہوتا ہے، 320 روپے، یعنی جو ہم اس پہ عید پر دیتے صدقہ فطر۔ لیکن اس میں بھی تھوڑی سی وضاحت ہے کیونکہ ہر ایک کے لیے 320 روپے نہیں ہیں، چونکہ شریعت مطہرہ میں صدقہ فطر کی مختلف اجناس کو بیان کیا گیا۔ احادیث کے اندر دیکھیں گندم کا تذکرہ ہے، جو کا ہے، کھجور کا ہے، کشمش کا ہے، پنیر کا ہے، تو اس لیے ہر شخص، اب جب ہم ریٹ نکالیں گے ان کے نا تو الگ الگ ریٹ آئیں گے، تو یہ الگ الگ اجناس اس لیے رکھی گئی ہیں کہ ہر شخص اپنی مالی حیثیت کے مطابق جو ہے نا صدقہ فطر بھی دے اور روزے کا بھی فدیہ دے۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص ایسا ہے کہ جو بالکل آخری درجے پر ہے کہ وہ تو 320 روپے ہی دے سکتا ہے، اس کی مالی حیثیت اتنی کمزور ہے، وہ تو صدقہ فطر بھی 320 کے حساب سے دے گا اور اپنا جو فدیہ روزے کا ہے وہ بھی اسی حساب سے دے گا۔ لیکن اگر کسی کی مالی حیثیت بہتر ہے تو وہ میں رقم بتا دیتا ہوں، جو کے حساب سے 480 روپے بنتے ہیں، جس کی مالی حیثیت 480 کے اعتبار سے اس کو چاہیے وہ اسی حساب سے صدقہ فطر بھی دے، فدیہ بھی دے۔ اچھا، کھجور کے حساب سے 2800 روپے بنتے ہیں، لہٰذا جن کی زیادہ مالی حیثیت بہتر ہے تو ان کو 2800 روپے کے حساب سے دینا چاہیے۔ لیکن سوال یہ فدیہ تو دراصل مقصد اس کا یہ ہے کہ ایک شخص ایک وقت کی سحری اور افطار کر سکے نا، جی فدیہ تو اس مقصد نہیں، یہ مقصد نہیں ہے، یہ لوگوں کی مدد کرنا ہے یا ایک وقت کی سحری اور افطار ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہے۔ اصل میں فدیہ جو رکھا گیا وہ اس لیے رکھا گیا تاکہ جو فقراء ضرورت مند لوگ ہیں ان کی حاجت کو پورا کیا جا سکے۔ تو اب دیکھیں نا اس میں کیا ہوگا، اب اس میں یہ ہوگا کہ ایک شخص کی مالی حیثیت یہ ہے کہ وہ کشمش کے حساب سے دے سکتا ہے 4800 روپے، تو اسے چاہیے 4800 سے دے تاکہ زیادہ حاجت کو پورا کیا جا سکے۔ اگر وہ اس کا مقصد فقط 2 وقت کھانا کھلانا نہیں ہے۔ اگر وہ استطاعت رکھتا ہے لیکن پھر بھی وہ 320 روپے دے کے شرعی طور پر ہو جائے گا، 320 روپے ہو جائے گا، لیکن یہ آئیڈیل نہیں ہے نا، ہو جائے گا نہیں، لیکن اگر وہ 300 استطاعت رکھتے ہوئے بھی 320 روپے دے تو گناہ تو نہیں ہوگا، اس کا فدیہ تو کاؤنٹ ہو جائے گا نا سر؟ گناہ نہیں ہوگا، یہ اس کا واجب ادا ہو گیا، لیکن اس نے ایک ایسا کام نہیں کیا نا۔ دیکھیں میں اب آپ کو قرآن کی آیت بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فرمایا تم اس وقت تک کامل نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ چیز نہ خرچ کرو جو تمہیں زیادہ پسند ہے۔ جی، اب لینے کی اگر بات آئے تو ہم زیادہ لینا چاہتے ہیں نا، تو اس لیے اگر مالی حیثیت بہتر ہے تو پھر اللہ کی راہ میں بھی زیادہ دینا چاہیے، آپ وہ والی چیز جو ہے نا وہ چوائس کر لیں جس میں زیادہ فقیروں کا بھی بھلا ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکت دے گا۔ ٹھیک ہے فیصل بولے صاحب، آپ کی جو آرگنائزیشن ہے فطرے یا چیزیں اس میں وہ بھی جمع کرتی ہے یا کس طرح؟ ہم ایز اٹ از جا کر کے گھر گھر تو جمع نہیں کرتے، لیکن ہمارے جو اپنے ڈونرز ہیں، دوست ہیں، وہ اگر دینا چاہتے ہیں تو بتا کر دے دیتے ہیں کہ جی جناب زکوٰۃ کے اس میں آ رہا ہے، یہ فطرے میں آ رہا ہے اور یہ صرف فی سبیل اللہ ہم دے رہے ہیں، تو تاکہ کیونکہ سیدوں کے لیے اور دوسرے جو لوگ زکوٰۃ نہیں لیتے ان کے لیے جو ہے وہ وہاں سے معاملہ حل ہو جائے، تو یہ اس طریقے سے ہم اس کو لے کر چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، فیصل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، قاری فیصل چشتی، آپ سے میں درخواست کرنا چاہوں گا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، اگر وہ کلام تنم فرسودہ جہاں پارا پیش کر دیں تو بڑی مہربانی ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد تنم فرسودہ جا پارا زہجران یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زہجران
یا رسول اللہ دلم پژمردہ آوارہ پژمردہ آوارہ زعسیاں یا رسول اللہ چوسوئے میں گزر مسکین زناداری من مسکین زناداری فدائے نقش نادینت فدائے نقش نادینت فدائے نقش نادینت کنم جان یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زہجران یا رسول اللہ دینم پژمردہ آوارہ زعسیاں یا رسول اللہ۔ جزاک اللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے کلام پیش کیا۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے خصوصی نشریات رمضان کریم۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل علی بلوچ، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سونی آصف موجود ہیں۔ یہ دونوں ہمارے جو نور سحر ٹرانسمیشن ہے اس کے ہوسٹس ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تشریف فرما ہے مفتی وسیم بندگی صاحب اور قاری فیصل چشتی، اور ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ہماری ایک بہت اچھی سی نعت خواں ثنا خواں سیدہ کوثر علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، خیریت سے آپ؟ سونیا، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ افطار میں ویسے زیادہ تر کیا پسند کرتی ہیں، کیا کھاتی ہیں آپ یا کیا بناتی ہیں؟ میں تو فروٹس کھاتی ہوں، باقی جو گھر والے۔ سحری کس وقت کرتی ہیں آپ، یہ بتائیں مجھے؟ سحری تو ہمارے یہیں پر ہوتی ہے نا۔ نہیں، یہیں پہ تو ہوتی ہے، آپ ہر وقت اسکرین پہ ہوتی ہیں، لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ آپ سحری کرتی ہیں۔ بریک میں جاتے ہیں نا تو سحری ہو جاتی ہے۔ اور جیب میں کچھ چیزیں رکھتی ہیں جو جلدی جلدی جیسے بریک میں گئے نکال کے کھا لیں، اس کے بعد پھر؟ نہیں، میٹرو ون جو ہمیں باقاعدہ سحری وہ ساری چیزیں، وہ سحری کرنے کا وقت کب ملتا ہے آپ کو؟ وہی تو میں جاننا چاہ رہا ہوں۔ میں بہت کم کھاتی ہوں، ویسے ٹائم تو بتا دینا کہ 4 بجے جب آپ کمرشل بریک پہ جاتے ہیں، اس کے ساتھ ہی پہ علم و آگاہی کا سیگمنٹ ہوتا ہے، ہم ان دونوں کو جوڑ کر سحری کر لیتے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ، اچھی سحری کرتی ہیں یا سحری میں بھی کم کھاتی ہیں؟ نہیں، میں کم۔ آپ اچھی سحری کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پانی کا زیادہ خیال رکھیں؟ پانی کا انٹیک وہ میں نے واٹر پیچھے چھپائی ہوتی ہے، ابھی بھی رکھی ہوئی ہے؟ ابھی تو نہیں ہے، جب میں آؤں گی رات میں تو ابھی نہیں ہوگی، ابھی کیسے ہوگی؟ ایسا تو نہیں ہے روزے میں بھی آپ پانی کی بوتل ساتھ لے کے چلتی ہیں؟ باٹل پیچھے رکھی ہوتی ہے، افطار کے لیے میں بات کر رہا ہوں، ویسے نہیں۔ اکثر ہماری شوبز میں لوگ جو ہیں وہ رمضان میں پانی کی بوتل ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ وہ تو ضروری ہے، پیے نہ پیے وہ تو انہیں کو پتا ہوتا ہے، لیکن بوتل پانی کا شکر ہے کہ ہماری جتنی ٹیم ہے سب کے سب روزہ رکھتے ہیں، یہ سب سے اہم بات ہے۔ ہم نے عموماً دیکھا ہے شوبز کے اندر لوگ بہت کم روزہ رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں آصف کلام صاحب، وہ شوگر پیشنٹ ہیں، عدیل بھی رکھتے ہیں روزانہ۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ عدیل میں سنگر میں چپ ہو گیا، کل تو ان کی عید تھی۔ آپ دیکھا ماشاءاللہ سب کے سب روزہ رکھ رہے ہیں، میں نے کچھ لوگ۔ کوثر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کوثر، آپ سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، اسی کے ساتھ ہم بریک پہ جائیں۔ جزاک اللہ۔ تم پہ میں لاکھ جان سے قربان یا رسول
रसूल बर आए मेरे दिल के भी अरमान या रसूल बर आए मेरे दिल के भी अरमान या रसूल क्यों दिल से मैं फिदा ना करूं जान या वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी जो सहरी नशरियात हैं नूर सहर, उसके होस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल अली बलोच हैं हमारे साथ और सोनिया आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती वसीम बंदगी साहब और साथ साथ आपको ये भी बताएं कि हमारे साथ आज 5 बच्चे हैं रोज़ा कुशाई वाले, बड़े प्यारे माशाल्लाह। ये 5 बच्चे जो है ना ये हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और लेकिन इससे पहले मज़ीद कुछ फैसल और सोनिया से हम बात करना चाहेंगे। जी तो सोनिया, आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपने सहरी और इफ्तार का तो मुझे बताया, रमज़ान के अलावा क्या रूटीन होता है घर में, किस तरह मैनेज करती हैं आप? बाहर काम भी कर रही हैं फिर घर को भी मैनेज करती हैं, कैसे क्या होता है? हो जाता है आई थिंक, क्योंकि मेरे साथ मेरी मदर की सपोर्ट है, तो जब माँ हो तो फिर तो कोई मुश्किल फिर तो होती नहीं है। तो बस वो मेरे साथ है तो फिर मुझे कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। वो सब देख लेती हैं, घर देख लेती हैं, बच्चे संभाल लेती हैं। तो कब से आपको ये शोबिस का शौक कब से हुआ? नहीं बिल्कुल, मुझे शौक बिल्कुल भी नहीं था। एक्सीडेंटली मैं आ गई, एक्सीडेंटली आई, मुझे कोई शौक नहीं था। रोड पे जा रही थी, अचानक से एक्सीडेंट हुआ और पता चला? नहीं है, अब रोड पे जा रही थी ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा फिर मुझे जियो का एक प्रोग्राम थे उस वक्त, मॉर्निंग शाइस्ता का प्रोग्राम था, वहाँ पर जियो के किसी ने देखा था मुझे। मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो थी शोबिस में। अच्छा, उनके पेज पर, उधर से फिर उन्होंने कॉल उनके पेज पे आपको देखा? उनके पेज पे तस्वीरों में देखा? जी पिक्चर देखी थी। अच्छा अच्छा, तो बस ऐसे करते करते काम स्टार्ट हो तो गया। फिर उन्होंने बुला लिया आपको, उन्होंने कहा आप आ जाएं हमारे पास? हाँ बिल्कुल, उन्होंने बुला लिया, मैं चली गई। बस फिर तो एक्टिंग ज़्यादा आपको मुश्किल लगती है, होस्टिंग या ज़्यादा आसान क्या लगता है? मज़ा ज़्यादा किसमें आता है? आसान तो कुछ भी नहीं है, आसान तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। हाँ। होस्टिंग का मेरा ये सेकंड जो है ईयर, पहले मैंने लास्ट ईयर जो किया था। बिल्कुल चैनल का नाम ना लीजिएगा, एक चैनल बैठ के दूसरे चैनल का नाम नहीं लिया करते, निजी चैनल बता देते हैं, लोकल चैनल ऐसे कर लेते हैं। बिल्कुल। तो लास्ट ईयर थोड़ा सा मुश्किल हुआ था क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था। इस साल आसानी हुई थोड़ी सी। आपकी को होस्ट जो थे इससे फैसल साहब से पहले वाले, वो आपको कितनी मदद करते थे? नहीं, मैंने उनसे बहुत सीखा है। वो आवाज उनकी अपनी थी या वो बना के बोलते थे? नहीं, उनकी आवाज अपनी अच्छी है, टैलेंटेड है। नहीं, मेट्रो वन वाले हमारे यहाँ जो होस्ट है हमारे फैसल साहब। नहीं, मैंने उनको वैसे नॉर्मली भी ऐसी बात करते देखा है। मैं उनसे यही पूछती हूँ कि आप ऐसे कभी नॉर्मल बात क्यों नहीं करते? तो उनका शायद स्टाइल ही ऐसे, क्योंकि वो रेडियो से बिलोंग करते हैं। घर में देखा है बात करते हुए, तो वो कुछ और स्टाइल होता है, कुछ और जब वो सबके साथ होते हैं तो उनका कुछ और स्टाइल होता है। हाँ वही मुझे लगता है, ऐसे ऐसे कुछ और स्टाइल से बात करो। अच्छा, तो वो सपोर्ट करते थे आपको या नहीं? टीवी पे देख के लगता था काफी सपोर्ट। आप लोग दोनों जो है ना, वो कोई इंस्ट्रक्शन आती थी तो खामोशी हो जाती थी, दोनों सुन रहे होते थे कि अब क्या करना है। वो हमारे स्टार्ट में था, उनका भी फर्स्ट था, तो बस अच्छे हैं। मैं अब वो है नहीं तो उनकी अच्छाई ही मुझे तो बयान अच्छा है। अगर वो होते तो आप उनकी बुराई करती? तो आपके साथ है ना ये फैसल साहब, आप इनकी बुराई कर लें। अगर आप इनकी तो मैंने कर दी ना कि टाइम नहीं देते, बहुत बोलते सारा टाइम दे देता हूं, फिर कह रही हैं कि नहीं तो कह रहे मैं तो सारा टाइम ही, अब तो भाभी घर से निकालने वाली है। हाँ, इतना टाइम दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्यों निकालेंगे? क्योंकि वो घर ही नहीं जा रहे हैं। घर ही नहीं जा रहा हूँ मैं, तो यही बैठे रहते हैं। तो देखिए हमारे साथ तो ये कुछ घंटे होते हैं, बाकी कहाँ होते हैं, या इनको पता होगा या भाभी को पता होगा। बाकी बताया तो उन्होंने, सियासी मसरूफियात हैं उनकी, और जो टाइम घर का था ना वो यहाँ बैठ के सहरी में दे रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा तो फिर बाकी बाहर के काम है इनके, जिसमें इनकी वो सियासी मसरूफियात हैं, समाजी मसरूफियात हैं, फिर पढ़ाते भी हैं माशाल्लाह। कॉलम भी लिख रहे हैं। खुश हो रही होती होंगी ना? हाँ, तो देखती है लाजमी। अब खुश होती है नहीं होती ये तो मुझे नहीं पता। फैसल भाई मुझे बताएं, वैसे कोई बीवी अपने शौहर को किसी और के साथ बैठा देख के खुश हो सकती है? मेरी बीवी हो सकती है। आपकी खुश होती है? क्यों? क्योंकि वो कहती है कि मुझे पता है कहीं भी जाकर वापस इधर ही आना है। वो बड़ी हैरान है कि आप कैसे बैठे हुए, कैसे उनको यकीन ही नहीं आता कि फैसल भाई जो है नहीं तो ये कहते एक्सीडेंट इनका हुआ, एक्सीडेंट असल में मेरा हुआ। अच्छा, अगर साहब चले गए तो अब मैं होस्ट की सीट पे आ गया, तो वरना तो मैंने तो करना नहीं था ये। तो आपको जो एक्सीडेंट हुआ उसमें चोट तो नहीं लगी थी शोबिस में आते हुए? आपने कहा ना एक्सीडेंटली आई मैं।
نہیں چوٹ اس وقت تو نہیں لگی تھی, بعد میں ضرور لگ گئی, بعد میں پتہ چلا ضرور لگ گئی مجھے. اچھا, تو آپ ڈرامے کی وغیرہ کی تو اس کی ریکارڈنگز وغیرہ رکی ہوئی ہیں آپ کی؟ رمضان پلے تھا وہ ہو گیا ہے میرے خیال میں 10 رمضان تک اس کی شوٹنگ جو تھی وہ چل رہی تھی, اب وہ ختم ہو گئی. لائیو کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ آپ نے سے پہلے لائیو تو نہیں کیا؟ نہیں, میں نے لائیو دیکھی, بہت اچھا اور بہت سیکھ رہی ہوں میں اور انجوائے کر رہی ہوں. انجوائے کریں. لائیو زیادہ آسان ہوتا ہے یا ریکارڈڈ؟ دیکھیں لائیو میں یہ آسانی ہوتی ہے کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا, ریکارڈڈ میں آپ کو ٹیکس دوبارہ کرنا پڑتا ہے, لیکن لائیو کا یہ ہے کہ غلطی ہو گئی تو بھی ہو گئی, تو یہ برا ہوا تو بھی ہوا, بالکل ایسے ہی, اس میں ریٹیک نہیں ہوتے نا. لیکن سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے, سوچ سمجھ کے بہت بولنا. کبھی لڑائی جھگڑا ہوا ہے ابھی سحری کے دوران؟ فیصل سے میرا ڈیلی جھگڑا ہوتا ہے, پوچھے میں تو مشہور بہت لڑتی ہوں. اچھا, یہ ٹائم نہیں دینے پر, سارا ٹائم دیتا ہوں میں ان کو. اچھا, اس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے, اس کے علاوہ کسی اور بات پہ, کانٹینٹ پہ یا کسی اور؟ نہیں, اور بھی بہت ساری باتوں پہ جھگڑا ہو رہا ہے, میں بتانا نہیں چاہ رہی, بتانا نہیں چاہ رہی. میں ان کو بولتی ہوں ناز خواہ تھوڑے سے کم کریں, بہت زیادہ بٹھا دیتے ہیں. نہیں ماشاءاللہ, لیکن اچھا لگتا ہے. ٹائم جو ہے نا وہ ہمیں نہیں ملتا, مہمانوں کو نہیں ملتا بات کرنے کے لیے. لیکن اس سے کلام, اب دیکھیں بات کرنے کا جو ہے نا ٹوٹل, اب آپ کو اوپن کرنے کے لیے مل رہا ہے نا, آپ 5 منٹ کا انٹرو دیں, آپ کو کون روکے گا؟ نہیں, میں صرف اپنی بات نہیں کر رہی, ہمارے گیسٹ کو بھی یہ جو ہے نا آبجیکشن ہو رہا ہے کہ ہمیں ٹائم نہیں مل رہا ہے. لیکن بیسیکلی انسان جو ہے نا وہ خود اپنی جگہ دنیا میں خود بنانی ہوتی ہے. یہ تو ہے. اب آپ چاہیں کہ فیصل صاحب آپ کو دنیا میں جگہ بنا کے دیں یا ٹرانسلیشن میں, وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے. یہ خود, اچھا کسی کو آئیڈیلائز کرتی ہیں آپ کس حوالے سے؟ کسی پرسنالٹی کو, اپنی اسٹائلنگ کے حوالے سے, اپنی پرسنالٹی کے حوالے سے کسی کو آئیڈیلائز کرتی ہیں آپ؟ نہیں, اسٹائلنگ کے حوالے سے تو خیر ایسا کوئی نہیں ہے, سبھی اچھے لگتے ہیں مجھے. لیکن آپ کی شباہت آتی ہے ویسے مریم نواز شریف صاحبہ میں. یہ مجھے 2-3 دفعہ لوگوں نے بول دی. میں چوتھا آدمی ہوں, آپ چوتھے ہیں. اچھا, آپ کی شباہت آتی ہے, ایک ریزمبلنس آتی ہے, تو میں سمجھتا شاید آپ ان کو پسند کرتی ہیں. آپ نہیں, اللہ کی بنائی ہر جو مخلوق ہے وہ ان کو پسند کرتی ہیں. پسند صحیح ہے, پسند نہیں کرتی ہیں. نہیں سب آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ آپ ان سے مشابہت رکھتی ہیں؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا, بالکل بھی نہیں لگتا کہ کہیں ان کی طرح کچھ اسٹائل لینے کی کوشش کرتی ہوں, آپ سوچتی ہوں؟ میں ان کو دیکھتی نہیں تو میں کیسے, آپ نہیں دیکھتی ان کو؟ بالکل نہیں دیکھتی. سوشل میڈیا پہ ماشاءاللہ اتنی زبردست لیڈر ہیں, چیف آرگنائزر ہیں ایک پارٹی کی, پاکستان مسلم لیگ نون, ٹائم نہیں ہوتا کہ لوگ ان کو اس قدر فالو کرتے ہیں, پوری پارٹی ان کو فالو کر دیں گی. اب یہ بھی شروع کریں گے. میرے خیال میں تو یہ فالو کرتی ہیں, بتانا نہیں چاہ رہی ہیں. نہیں, یہ عمران خان کو فالو کرتے ہیں. اچھا, آپ کس کی فین ہیں؟ نہیں, سب اچھے میرے لیے. دیکھیں آپ کوئی سیاستدان تھوڑی ہیں, آپ تو کھل کے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. ہوسٹ تو اپنی رائے دے سکتا ہے, آپ سیاسی شو تھوڑی کر رہی ہیں. نہیں دیکھیں, ہاں بالکل, میں عمران خان کے اگر ووٹ ڈالوں گی تو انہی کو پہلے بھی ڈالوں, ابھی بھی ڈالوں گی انہی کو. کیوں؟ اور انہوں نے آگے کچھ نہیں کرنا نا, اس لیے میں ان سے کیا وجہ کیا ان کو ووٹ تو یہ ان کو بولے ان کی پارٹی نے کیا کیا جو کسی اور پارٹی بہت بڑے بڑے کام کرتی, پیرالل آرمی ہے ہمارے ملک کی. اچھا, تو وہ آپ کو بات بتاؤں, واحد ایک ان کی پارٹی ایسی ہے جو کہ ہمارے ملک کی پیرالل آرمی کے طور پہ کام کر رہی ہوتی ہے, ہروں کے روحانی پیشوا ہیں. 1965 کی جو جنگ تھی وہ باقاعدہ کمیشنڈ آرمی ہے, یہ کمیشنڈ آرمی جو ہماری پیرالل آرمی. عمران خان کو اتنی عزت دی, اتنی عوام ان کے ساتھ ہے, کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان, مطلب میرے خیال میں ہمیں سیاسی گفتگو اوائڈ کر سکتے ہیں؟ ارے اس میں کوئی سیاسی گناہ تھوڑی گفتگو ہے. مفتی صاحب مجھے بتائیے, کیا سیاسی گفتگو کرنا کوئی گناہ ہوتا ہے؟ اصل میں دیکھیں, اگر مجھ سے آپ پوچھیں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے زمانے کے انبیاء سیاست فرمایا کرتے تھے, لیکن اب چونکہ ہمارے ہاں سیاست کو اتنا برا بنا دیا گیا, نبیوں کا پیشہ ہے سیاست کرنا. اصل میں سیاست کا معنی یہ ہے کہ بہترین انتظامات کرنا, بالکل, اور اپنی ریاست کو بہترین طریقے سے چلانا, جس میں ہر حقدار کو اس کا حق ملے, عدل و انصاف ہو, جس میں امن ہو, جس میں ہر ایک کے لیے حقوق ہوں اور اس کی ادائیگی ہو. یہ ہے اصل میں. اب چونکہ سیاست کو اتنا برا کر دیا, اب سنتے ہی ہر بندہ ڈر رہا ہوتا ہے. سر آپ دیکھیں نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جس طریقے سے سیاست کی انہوں نے, اور ہم سیاست کو غلط معنوں میں لے رہے ہیں نا سر. ہم لے طرز حکومت, سیاست, لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام کرنا, یہ بھی تو سیاست ہے. اقتدار میں آ کے فلاح و بہبود کے کام کرنا. سیاست کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہترین انتظامات کریں, آپ بہترین طریقے سے اپنی ریاست کو چلائیں, آپ اپنے اداروں کو بہترین طریقے سے بنائیں. سیاست کا یہ معنی ہے. اب چونکہ ہمارے ہاں سیاست کا معنی یہ نکل گیا کہ ایک دوسرے کی مخالفت کرنا, ایک دوسرے کو نیچا دکھانا. اور روزوں میں سیاست پہ بات کر سکتے ہیں؟ نہیں, مجھے یہ بتائیں. ہمیشہ کر سکتے ہیں, اس کا روزوں کا تعلق ہی نہیں ہے, ہمیشہ. لیکن وہ سیاست جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جس سے آپ کے ملک کی فلاح و بہبود ہو سکے, عوام کے لیے کچھ ریلیف بن سکتا ہو, اس کی بات ہم کر رہے ہیں. وہ ہر وقت کی جا سکتی ہے, ہر وقت کی جا سکتی ہے, بالکل ہے نا, اس میں کوئی وہ نہیں. اب مجھے بتائیں, آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان کے بارے میں, کیا کریں گے وہ آ کے؟
میں تو اجازت دلوا دی آپ کو مفتی صاحب سے. آپ کا روزہ بھی مقروض نہیں ہوگا. میرا سیاست میں اتنا کچھ خاص انٹرسٹ ہے نہیں تو میں اس سے کیا بات کروں. ہسبینڈ بھی آپ کے عمران خان کو پسند کرتے ہیں؟ صرف آپ پہلے نہیں کرتے تھے لیکن جو میں پسند آپ کی وجہ سے کرنے لگے. نہیں, اب وہ مجھ سے زیادہ انہیں پسند کرتے ہیں. وہ کس کو پسند کرتے تھے پہلے, کس کو ووٹ ڈالتے تھے پہلے؟ وہ انہوں نے ویسے ووٹ عمران خان کو ہی ڈالا تھا کیونکہ میں نے بولا تھا ڈالنا انہیں کو. زبردستی آپ نے انہوں نے چھینا ان کا ووٹ چھین کے ٹپا. میرے ہسبینڈ جھوٹ نہیں بولتے, اتنا مجھے پتا ہے. اچھا, جو وہ کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں. اچھا بالکل. اچھا, یہ آپ کی گردن میں تکلیف رہتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ آپ گردن نہیں گھماتے؟ میری گردن بہت. آپ اگر فیصل کو بھی دیکھیں گے نا یوں ہی دیکھیں گی. تو میں سوچا آپ سے جس ملاقات ہوگی میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا ایسا تو نہیں ہے بہت زیادہ میک اپ ہونے کی وجہ سے, دوپٹہ لگنے کی وجہ سے گردن میں آپ کو تکلیف ہو گئی؟ میک اپ کرواتی نہیں, بلکہ ان سے پوچھے کہ میری لڑائی ہوتی ہے, میک اپ کم کریں, میک اپ کم کریں. لڑائی ہوتی ہے ویسے. ہاں, میری لڑائی ہر ایک. میک اپ آپ بالکل یہ سب آپ کا قدرتی حسن ہے. بالکل نہیں ہوتا ہے, ظاہری بات ہے, اسکرین کی ریکوائرمنٹ ہے, لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم کوشش ہوتی ہے. کسی دن آپ کو آپ کی کوشش میں کامیاب کر دیں. بالکل ضرور کر دیں بغیر میک اپ کے. کسی دن دیکھیں میک اپ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کوششیں کامیاب ہو جائیں. آپ مجھ سے بول دیتی, میں بول دیتا کہ آپ کا میک اپ نہیں ہو. آپ اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اتنی کوشش کریں پھر بھی 2 گھنٹے میک اپ ہوتا ہے. 2 گھنٹے تو نہیں ہوتا, کم از کم میرے خیال میں 2 گھنٹے ہوتا ہے. 15 منٹ میں تیار ہو کر 45 منٹس میں. ایک تو یہ ہر وقت مجھ سے لڑنے کے ہے نا, اتنا تو تقریباً ابھی 45 منٹ مجھ سے زیادہ میک اپ یہ کرواتے ہیں, میں تو کم کرواتی ہوں. نہیں, یہ فیصل بھائی تو بیچارے ہیں ہی اتنے اسمارٹ آدمی ہیں یہ. اچھا, اب ذرا ان کے بالوں کے سٹائل کی وجہ سے ہاں یہ تھوڑا یہ چینج ہو گیا ہے, پرسنالٹی ڈیفرنٹ ہو رہی ہے. اچھا مفتی صاحب, مجھے بتائیے گا انسان کو اپنے, یعنی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے مذہب میں تیار ہونا یا اپنی گرومنگ کرنا نہیں, اس حوالے سے ذرا بتا دیجیے گا. دیکھیے ہمارا مذہب جو ہے قرآن پاک میں آتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اب یہاں تو خاص پیرائے میں بات ہو رہی ہے کہ کہا کہ انسان جب تم نماز کے لیے جاؤ تو زینت اختیار کرو. زینت اختیار کرو. اب یعنی زینت کا معنی یہ ہے کہ آپ جتنا اچھا تیار ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, خوبصورتی جو ہے اس کا کوئی ممانعت نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ یہ چیز منع ہے کہ خواتین مردوں کی طرح تیار ہونے لگے, یعنی ان جیسی کوئی شباہت آئے, یہ اسلام میں منع ہے. بال چھوٹے کرا لینا, جی ہاں, اور اسی طریقے سے مرد حضرات کا خواتین کی طرح مشابہت اختیار کرنا یہ منع ہے. البتہ زینت کا معنی ہوتا ہے جیسے آپ اچھے کپڑے پہنے, ٹھیک ہے, آپ اچھا لباس ہے, اچھی جوتی پہنتے ہیں, آپ صاف ستھرے رہتے ہیں, بالوں میں تیل لگا سکتے ہیں, بالکل لگا سکتے ہیں. زینت کا معنی یہ مطلب جو ہے اپنے آپ کو تیار کرنا. اور اسلام تو آپ کو پتہ ہے طہارت کو پسند کرتا ہے. اس کا ایک تعلق آپ کی طہارت کے ساتھ بھی ہوتا ہے, صفائی ستھرائی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. البتہ ایسا طریقہ اختیار کرنا منع ہے کہ جس میں ایک دوسرے کی مشابہت بنتی ہو, چاہے وہ لباس میں بنتی ہو, چاہے وہ آپ کے اسٹائل میں بنتی ہو, کسی بھی صورت میں بنتی ہو, اس سے جو ہے نا اپنے آپ کو بچانا چاہیے. بقیہ جو ہے اسلام تو پسند کرتا ہے خوبصورتی کو. اچھا, کوئی ایسے کلرز ہیں جو مردوں کے پہننے کے لیے منع ہو؟ دیکھیے کلر, کوئی کپڑا, ریشمین کپڑا یا کوئی چیز؟ ہاں, ریشم پہننا مرد حضرات کے لیے منع, یاد رکھیے گا, ریشم پہننا منع ہے. اسی طریقے سے گولڈ, سونا پہننا یہ مرد حضرات کے لیے منع ہے. خواتین کو ریشم پہننے کی بھی اجازت ہے, گولڈ کی بھی اجازت ہے. اور اسی طریقے سے ایسا کلر پہننا یعنی جس کی بناوٹ ایسی ہو کہ جو اتنا زرق برق ہو کہ جو خواتین پہنتی ہیں. اچھا اجازت دے تو میں 2 سوال کرنا چاہوں گا. جی آپ سحری میں کر لیجیے گا. سحری میں کر لوں, صاحب آ جائیں گے. 2 سوال ہیں چھوٹے سے. یہ جو بات اس کی ہے نا, اسی سے میں اس میں سے پوچھنا چاہوں گا. ایک تو آپ نے کہا کہ پیرائے میں ذرا آیت ہے نماز کے حوالے سے, وہاں ذکر مسجد کا آیا کہ نماز پڑھنے. مسجد کا مطلب کمیونٹی سینٹر تو لیا جا سکتا ہے نا کہ ہم کہیں بھی جائیں. اور جو صلاۃ کا لفظ آ رہا ہے اس کا مطلب ہے ہم کسی کے ساتھ رابطہ کریں, کوارڈینیشن ہو, ہمارا کمیونیکیشن ہو, تو کہیں سے ملنے جانے کے لیے بھی زینت اختیار کی جا سکتی ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ ریشم اور سونا حرام ہے. ایک آیت کے اندر جو ہے ریشم اور سونا اولاد نرینہ اور عورت کو بھی زینت کہا گیا. جی تھوڑا سا مجھے اس کے حوالے سے. جی بالکل. دیکھیے قرآن پاک جو ہے نا وہ ہے اصول کی کتاب. اس کے اندر جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں وہ اجمالی طور پر ہوتی ہیں. اب ہوتا یہ کہ اس کی جو تفصیل ہے, اس کی جو وضاحت ہے, وہ ہمیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے. چونکہ نبی علیہ السلام نے بالکل واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کے مردوں پر ریشم اور سونا حرام کر دیا گیا ہے.
ٹھیک ہے. زینت اپنی جگہ ہے. اب جہاں زینت کا تذکرہ ہوا نا تو وہ خواتین کے لیے زینت ہے, یعنی گولڈ پہننا یہ خواتین کے لیے زینت ہے, ریشم پہننا یہ خواتین کے لیے زینت ہے. مرد حضرات کے لیے اس چیز کی ممانعت فرما دی گئی ہے, لہٰذا مرد حضرات اس کو نہیں پہن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جی مرد نہیں پہن سکتے. نہیں پہن سکتے. اچھا اسی طرح خواتین کا جینز اور یہ جو مردانہ لباس ہوتا ہے یہ پہننا بھی منع ہوتا ہے. بالکل منع ہے. میں نے کہا نا ایسا لباس پہننا کہ جس میں ایک تو مردوں کی مشابہت آئے, اور دوسرا یہ کہ جس کے اندر آپ کے جو بدن کی وہ اعضاء جن کو آپ نے چھپانا ہے, جو حیا کے پردے میں رکھنے ہیں, اگر اس کی نمائش ہوتی ہے تو یہ ایسا لباس پہننا بالکل منع ہے. اس کا ایسا لباس پہننا بھی منع ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا کلرز کا آپ نے نہیں بتایا. کلر کا میں نے عرض کیا نا کہ ایسا بھڑکیلے کلر مرد نہیں پہن سکتے. ہاں ایسے جو بالکل زرد برق لباس ہو جو خواتین پہنتی ہیں, جو کہ میرے خیال سے ہمارے رواج میں بھی شامل نہیں ہے, تو اس طرح کے کلر پہننا منع ہے. نہیں یلو کلر تو مردوں پہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے. نہیں مطلب جو بہت ہی زیادہ مطلب اس انداز سے بنایا گیا ہو کہ جس میں بہت زیادہ ایک چمک آ رہی ہے, ریشم کی طرح اٹھ رہا ہے, جو کہ خواتین پہنتی ہیں, اس طرح کا لباس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. چلیں سونیا, مجھے آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اسلامک نالج میں کوئی فرق پڑا آپ کی, کوئی مطلب پڑھتی ہیں کچھ ٹاپک؟ فیصل صاحب تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہی مطالعہ کر کے آتے ہیں, بعض دفعہ تو اتنا زیادہ مطالعہ کر لیتے ہیں کہ عام آدمیوں کی عقل سے وہ دور ہو جاتا ہے, اوپر چلا جاتا ہے, بہت ہائی لیول کی بات کبھی کر جاتے ہیں, پھر ان کو واپس لے کے آنا پڑتا ہے. فیصل صاحب ہاں انسانوں کے لیے باتیں کریں, بہت زیادہ ہائی لیول پہ نہ جائیں. ظاہری بات ہے, جب جو بھی ٹاپک ہوتا ہے اس کے حساب سے ہم تھوڑی سی اسٹڈی تو کرنی. کہاں سے پڑھتی ہیں, کہاں سے یہ ریسرچ کرتی ہیں؟ یہ زیادہ تر تو یوٹیوب یا گوگل موبائل پڑھ لیتی ہوں. موبائل سے. کس کو زیادہ سنتی ہیں یوٹیوب پہ؟ میں پہلے تو جو ہے وہ مولانا طارق جمیل کو بہت سنتی تھی. ٹھیک ہے, یہ پوسٹنگ سے پہلے پھر آپ نے بدل سیاست کی طرح آپ نے یہاں پہ بھی تبدیلی لے آئی. نہیں کافی سن لیا تھا. پہلے آپ عمران خان کو نہیں پسند کرتی تھی, ان کو ووٹ نہیں ڈالتی تھی. میں تو پسند شروع سے کرتی ہوں, آصف نہیں کرتے تھے. میں آصف کی بات بتا. آپ بچپن سے پسند کرتی چلی آ رہی ہیں؟ میں یہ بات سچ ہے, میں بچپن سے پسند. وہ کتنے بڑے تھے جب آپ بچپن میں تھی؟ تو اب یہ مجھے نہیں پتا وہ کتنے بڑے ہوں گے. وہ اتنے ہی بڑے تھے, یہ وہ ماشاءاللہ سے ایسے تھے, ہم بڑے ہو گئے, وہ ابھی بھی ویسے ہی ہیں. اچھا اچھا, وہ دیکھنے میں ویسے ہی ہیں. نہیں ہے ماشاءاللہ آپ, لیکن یہ تو ان کے تو بالکل چھوٹی سی ہوں گی جس وقت. یہ کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھا آپ نے عمران خان کو؟ نہیں, کرکٹ کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا. تو پھر آپ کو کیسے شوق ہوا ان کی پرسنالٹی؟ ایکچولی وہ اس وقت اپنا ہاسپٹل بنا رہے تھے اور ہمارے اسکول میں آئے تھے. کیا آئے تھے؟ ڈونیشن لینے کے لیے. ڈونیشن لینے آئے تھے. ڈونیشن لینے کے لیے. اور اس وقت بہت. تو آپ نے کتنی ڈونیشن دی؟ ابھی تو مجھے یاد نہیں ہے, تو اتنی پرانی بات ہے, مطلب 90s کی بات ہے. 90s کی بات ہے, واقعی 90s کی بات ہے. 92 میں شروع کیا تھا نا شوکت. 92 میں شروع کیا تھا. ہاں 92 کی, اس کے بعد 94 کی بات ہوگی. ٹھیک ہے, ہاسپٹل کو لے کے اس وقت خبروں میں تھے. اور ماشاءاللہ آپ کی بھی اچھی خاصی عمر ہے. 94 میں اگر آپ اسکول میں تھی تو اس کا مطلب تو یہ چلے ماشاءاللہ. میں عمر نہیں بتا رہا, ورنہ نہیں لوگ جو ہے وہ کاؤنٹ کرنا شروع ہو جائیں گے. ایج سے کیا ہوتا ہے؟ اٹس جسٹ اے نمبر. لوگ کہتے ہیں عمر صرف ایک نمبر ہے. دل جوان ہونا چاہیے. ہاں اچھی بات. دیکھیں آپ کتنی دل کی بات آپ نے کی. سیکھتے بھی ہیں, اور دل کی بات جو ہے وہ دل سے کی گئی ہے. فیصل صاحب نے دل سے یہ بات. دل جوان ہونا چاہیے. ہاں, اور نہیں ایک دیکھیں امیچور جو ہے وہ اس حساب سے بات میں نہیں تھوڑی سی بات یہ کروں گا کہ یہ اپنے ہسبینڈ کا ذکر کر رہی ہیں, تو میں اپنی وائف کا ذکر کروں گا. میرے ساتھ بہت کوآپریٹو. میسج آ گیا میرے خیال میں. چیٹنگ کر رہی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھا, میں نے کہا بھائی میرا ذکر کرو, نہیں تو گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے. میری ہر چیز مجھے ریڈی ملتی ہے, اور میری وائف ہر چیز مجھے ریڈی کر کے دیتی ہیں. مجھے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی, مجھے پریس کرنا ہے یا یہ کرنا ہے, ہر چیز مجھے ریڈی ہوتی ہے. اور سب سے اہم بات ہے کہ شاید آپ لوگ نہیں جانتے ہوں یا جانتے بھی ہوں, میری وائف معذور ہے, بے ساکھیوں سے چلتی ہیں, پولیو پیشنٹ ہے بچپن. اچھا اچھا اچھا. اس کے بعد میرے ہر کام کو, لیکن تمام کام آپ میرے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتی ہیں. بڑی بات ہے. اچھا جب بھی آپ سوشل ورکس اور یہ ساری چیزیں زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, نہیں بڑی بات ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ پھر آپ بھی بھابھی کا خیال رکھتے ہیں اسی طریقے سے, کیونکہ مطلب ایک مطلب جہاں وہ آپ کا خیال رکھتی ہیں آپ کو بھی اتنا ہی خیال رکھنا پڑتا ہوگا. یہ تو بہت اچھی بات. لیکن کسی دن بھابھی سے ملاقات کروائیے گا. بالکل, ہم لوگ سب ڈیلی لے کر آئے انہیں. ہاں نہیں ڈیلی ذرا سا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں 6 فلور پر نیچے آنے کا یہ تھوڑا سا ایشو ہے, یہ مسئلہ ہے. تو خیر آپ مطالعہ کرنے کا وقت ملتا ہے آپ کو یا نہیں؟ اتنا زیادہ نہیں, اتنا زیادہ نہیں ملتا. صرف یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھتی ہیں بس, اس سے ہی آپ سیکھ کے انہی سے سوالات بناتی ہیں. انٹرو وغیرہ کہاں سے بناتی ہیں آپ؟ نہیں انٹرو تو ایسے ہی بول دیتے ہیں, اس میں تو نہیں کچھ ایسا. اچھا, کوئی چیز اسکرپٹڈ ملتی ہے آپ کو سحری کے لیے؟ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ملتا ہمیں. اچھا اسکرپٹڈ نہیں, صرف کارڈ جو مستقل آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں کیا میرے پاس تو صرف نام لکھے ہوتے ہیں بس. اس میں میں نے کچھ شاعری لکھی ہوتی ہے, سوال جو ہے وہ کچھ لکھے ہوتے ہیں, اور جو ہمارے مہمان ہوتے ہیں ان کے نام لکھے ہوتے ہیں.
اچھا, مہمانوں کے نام اور اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھا ہوتا. کوئی مشکل مہمان جو ٹکرایا ہو آپ لوگوں کو؟ میرا خیال میں تو کوئی نہیں. اب شاید ہم ایک ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کو بلانے والے ہیں, تو شاید وہ مشکل میں یہاں سحری میں آنا بہت مشکل ہو جائے گا. الحمدللہ ہمارے مہمان سب بھی اچھا. ایک دن ایک مہمان آئے تھے, میں ان کا نام نہیں لوں گی, مطلب وہ بول کر ہی نہیں دے رہے تھے. ہم جو سوال کریں وہ اس کا نیگیٹو آنسر کریں اور اس کے بعد خاموش. عالم دین ہے بہت بڑے. تو جو ایسے مہمان ہوتے ہیں جو بولتے نہیں, ان کے ساتھ بہت مشکل ہو جاتا ہے. ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, نہیں وہ ہمارے لیے ہوسٹ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. اگر مہمان نہ بول کے دے رہا ہو, مہمان وہی اچھے ہوتے ہیں جو بولنا شروع ہو تو رکے ہی نہیں, ان کو روکنا پڑے, ٹائم مل جاتا ہے آپ سوچنے کے لیے, سوالات کم کرنے پڑتے ہیں. آپ کیا فرمائیں گے؟ ایسا بھی مہمان بتا دیں جو خاموشی نہ ہوتا بولتا رہا ہوں. ہاں یہ بتائیں نا کوئی ایسا مہمان. وہ تو سارے ہی ہیں سب بولنے کے شوقین ہیں, ایک آدھا کیونکہ میں تو جس سے بھی ملا ہوں ان کا شکوہ ہوتا ہے کہ ہمیں میڈیا پہ ٹائم کم ملتا ہے. ہاں, بلکہ میرا اپنا بھی یہ شکوہ ہوتا ہے کہ بھائی ٹائم کم ملتا ہے. تو چلیں ان کو ایک اچھا ایسا مہمان بھی ملا جو بولتے ہی نہیں ہے. جو بولتے ہیں تو اس میں یہ لوگ پھنس گئے تھے. مسئلہ یہ آدمی 8 سوال کر لے گا, 10 سوال کر لے گا, آخر میں تو یہ ہو گیا کہ سونیا نے کہا کہ پھر آپ بتائیں میں آپ سے کیا پوچھوں. صحیح بات ہے, اور وہ بہت نیگیٹو آنسر بھی. میں مارننگ شو میں کبھی کبھی آ جاتا ہوں, ہوتا تو ان سے اگلوا لیتا بہت کچھ. مارننگ شو میں کبھی کبھی آتا تھا یہاں میٹرو پر ہی, تو وہ جو ہوسٹ کرتی ہیں وہ مجھے کہتی ہے کہ جب آپ آ جاتے ہیں نا تو میں بے فکر ہو جاتی ہوں. میں نے کیوں؟ کہتے ہیں آپ بولتے ہیں پھر آپ خاموش ہی نہیں ہوتے ہیں. کہتے ہیں مجھے ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. ماشاءاللہ ہمارے علامہ صاحب بھی, علامہ صاحب کو تو آپ ایک سوال کریں نا تو اس کے بعد ہمیں جو سوال کرنے ہوتے ہیں وہ سب کے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں اپنے ایک ہی سوال پہ. تو ان کو میں نے روکا, میں نے کہا فہیم صاحب پلیز ہمیں سوال کرنے دیا کریں. میں بہترین شخصیت ہے, وہ بہت بہترین. اچھے ابھی ان کی ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا تو وہ اسلام آباد ہیں, تو میرا خیال ہے کل وہ آ جائیں. چلے اب فیصل صاحب اور سونیا اور مفتی صاحب یہاں ایک وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ آئیں گے تو پھر میرا پہلا روزہ سیگمنٹ ہوگا. مفتی صاحب سے دعا کی بھی درخواست کریں گے. کہیں نہ جائے گے, دیکھتے رہے ہمارے حسین ارشاد رمضان کا.